السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد فراز اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان نے اڈیالہ جیل سے وکلاء اور صحافیوں کے ہمراہ جو ہے وہ اپنی عوام کے لیے، قوم کے لیے پیغام دیا ہے، اور عمران خان کہتے ہیں کہ حکومت کو اتوار 22 دسمبر تک کا وقت دیا ہے۔ اگر کل تک حکومت نے ہمارے مطالبات پر سنجیدگی نہیں دکھائی تو ہماری سول نافرمانی کی تحریک کا پہلا مرحلہ یعنی ترسیلات زر کا بائیکاٹ شروع ہو جائے گا، جس کی اس نااہل حکومت کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک اس جعلی حکومت کے لیے کتنی مہلک ثابت ہوگی۔ اگر حکومت ہمارے مطالبات پر سنجیدہ ہے تو فوری طور پر مذاکرات کا آغاز کرے۔ اچھا، عمران خان کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ حکومت ان کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کرے۔ مزید عمران خان کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں قتل عام کو 1 ماہ ہو گیا ہے، اور کوئی مہذب معاشرہ ہوتا تو قاتل اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوتے، جبکہ یہاں ایک جوڈیشل کمیشن کا تک نہیں بن سکا۔ ہمارے کئی لوگ گمشدہ ہیں۔ جب تک ہمارے لاپتہ لوگوں کی تصاویر کے ساتھ ساتھ تفصیلات نہیں شیئر کی جاتی کہ وہ کہاں ہیں، تب تک حکومت کی کسی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ عمران خان نے یہاں پر شکوہ کیا ہے، ایک تو اپنی قوم کے حوالے سے جو کہ اسلام آباد کے اندر قتل عام کیا گیا، عمران خان کی فائنل کال کے اوپر لوگوں کے اوپر اسٹریٹ فائرنگ چلائی گئی، اس پر عمران خان نے شکوہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کوئی مہذب معاشرہ ہوتا تو جو بھی قاتل ہوتا، جو بھی ظلم کرنے والے ہوتے، وہ اب تک اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوتے، لیکن ہمارا پاکستانی معاشرہ یا ہماری سوسائٹی اس طریقے کی بن چکی ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی جو ہے نا وہ ابھی تک جوڈیشل کمیشن ہی نہیں بن سکا اس کے اوپر۔ مزید عمران خان نے جو ملٹری کورٹس کے اندر ورکرز کو جو ہے وہ سزائیں دی گئی ہیں 10 سال کی، اس کے اوپر بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹس کے ذریعے سیاسی ورکروں کو سزائیں دینے سے بہتر ہے کہ ملک میں لگے مارشل لاء کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے۔ 9 مئی کے ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیجز چوری کی، جنہوں نے لوگوں پر گولیاں چلائیں، وہی جج، جوری اور جلاد بنے سزائیں بھی سنا رہے ہیں۔ یہ جمہوریت نہیں، جنگل کا قانون ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ 9 مئی کا ذمہ دار پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کا کارکن نہیں ہے، بلکہ 9 مئی کے ذمہ داران وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دن کی فوٹیجز کو چوری کیا اور ان لوگوں کو بھڑکایا اور جس طریقے سے جو ہے وہ قوم کے اندر جو ہے وہ فساد برپا کیا۔ مزید عمران خان 9 مئی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہمارا دوسرا مطالبہ 9 مئی کی آزادانہ تحقیقات ہیں، جس کے لیے ہم بارہا سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی مطالبہ کر چکے ہیں۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کو بھی ہمارے 2 درجن سے زائد کارکنان کو گولیاں برسا کر قتل کر دیا گیا تھا۔ 15 لوگوں کی تفصیلات ہم نے پبلک کی۔ مزید برآں ہمارے سینکڑوں لوگ اور کارکنان کو اس دن گولیاں ماری گئی تھیں۔ کسی ایک فوجی، اب یہاں پر عمران خان سوال کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ دہشت گردی ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کسی ایک فوجی یا پولیس والے کی جان نہیں گئی تو دہشت گردی کیسے ہوئی؟ کیا نہتی عوام کا پرامن احتجاج دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، یا ان پر سیدھی گولیاں برسانا؟ یہ عمران خان کا شکوہ بھی ہے اور عمران خان کے سوالات بھی ہیں کہ جو 9 مئی کے واقعے کو دہشت گردی قرار دیتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے دہشت گردی ہے۔ کیا جو ہے وہ کوئی پولیس والا مارا گیا، کوئی فوجی مارا گیا، یا عوام نے پرامن احتجاج کیا ان کے اوپر گولیاں برسانا، یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا عوام کا جو ہے وہ پرامن احتجاج کرنا ہی صرف دہشت گردی ہے؟ مزید یہ کہ مجھے معلوم ہے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے کیس کا فیصلہ کیا آنا ہے، یہاں سارے فیصلے پہلے سے لکھ کر آتے ہیں۔ میرے خلاف اڈیالہ جیل میں 3 فیصلے سنائے گئے، تینوں فیصلے اعلیٰ عدالتوں میں ختم ہو گئے کیونکہ سارے کیسز جھوٹے اور بے بنیاد تھے۔ حکومت کی غیر سنجیدگی سے میرا نہیں، ملک کا نقصان ہو رہا ہے، لوگوں کے گھروں میں ماتم ہو رہا ہے۔ ہمارے لوگوں کی اگر کوئی مجبوری ہو تو بند کمرے میں مذاکرات کریں۔ 26 نومبر قتل عام کے قاتلوں اور سہولت کاروں کے ساتھ تصاویر نہیں بنانی چاہیے۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں انہیں سخت سردی میں اٹک جیل میں تمبو میں رکھا گیا ہے، جو کہ نہ صرف قانون بلکہ انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ ہمارے آئی ایل ایف وکلاء کی ٹیمز مزید متحرک ہو کر ان کو ریلیف دلوائیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ جو لوگ جو ہے وہ سیاسی کارکنان ہیں یا جو لوگ ہیں ان کو اٹک جیل کے اندر رکھا گیا، ان کے اوپر جس طریقے سے ظلم کیے جا رہے ہیں
تو اپنی ٹیم کو انہوں نے ہدایت کی ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے ان کے لیے ریلیف کا کوئی بندوبست کریں۔ مزید عمران خان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر اور اعلیٰ عدالتوں کے اوپر بھی شکوہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں امید تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے انصاف ملے گا، لیکن مافیا نے ممبران پارلیمنٹ کے اغوا کے ذریعے آئین میں ترمیم کر کے عدلیہ پر قبضہ کر لیا ہے اور اب عدلیہ کو سیاسی کارروائی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان صرف سرمایہ کاری سے بچ سکتا ہے، لیکن پاکستان میں اس وقت قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں، اور دن بہ دن حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ملکی مفاد، شخصی انا اور ایکسٹینشن کی بھینٹ چڑھ رہا ہے۔ حالات کی بہتری کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ اقتدار عوام کی نمائندگی جماعت کو سونپا جائے تاکہ سیاسی اور نتیجتاً معاشی استحکام کی راہ ہموار کی جا سکے۔ ناظرین، یہ تھی عمران خان کی گفتگو جو کہ انہوں نے اپنے وکلاء اور صحافیوں کے ہمراہ کی اور ان کو ہدایت کی وہ جا کے قوم کو میرا یہ پیغام دیں۔ انہوں نے کئی چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا، کئی چیزوں پہ بات کی، سپریم کورٹ پہ بات کی، 9 مئی کے اوپر بات کی، جن لوگوں کو ملٹری کورٹس کے ذریعے سزائیں سنائی گئیں 10 سال کے لیے ان کے اوپر بات کی، اور ملک کو کس طرح لے کر چلنا ہے، ملک کو کس طریقے سے بچایا جا سکتا ہے، عمران خان نے یہ بات کی۔ اور یہ عمران خان کا جو ہے وہ بیان تھا جو آپ تک جو ہے وہ پہنچا دیا گیا۔